میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں 10 قطرے دن میں 3 بار، کیونکہ یہ میں بتا بتا کے تھک گیا ہوں لوگوں کو، لیکن لوگ نہیں سمجھتے ہمارے اکثر میسیجز جو مجھے آتے ہیں ان میں سے اکثر میسیجز یہی ہوتے ہیں کتنے قطرے، کتنا عرصہ، کتنی دیر۔ تو اس پہ ہم نے 56 پروگرام کیا تھا، تو آج 14 پروگرام ہو گئے ہیں، لوگ بھول گئے ہیں۔ لوگ تو یہ وی او جی ہوا شافی گروپ بھی بھول گئے۔ میں کسی کو کہتا ہوں کہ وی او جی ہوا شافی گروپ پہ جائیں، وہاں پی ڈی ایف دیکھیں، کہتے ہیں جی وہ کون سا گروپ ہے، بڑے ڈھیلے سے منہ سے کہہ دیتے ہیں آرام کے ساتھ۔ اب بندہ ان کو کیا کہ میسیجز میں مجھے تو ویسے ہی گھبراہٹ ہوتی ہے میسج کرنے سے، میں چپ کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں، یہ پی ڈی ایف دیکھیں۔ اس لیے میری سب سننے والوں اور دیکھنے والوں سے نہایت ادب سے درخواست کہ یہ جو گروپس ہم نے بنائے ہیں یہ آپ ہی کے لیے بنائے ہوئے ہیں، ان میں جایا کریں اور دوائیاں ڈھونڈا کریں۔ 56 پروگرام ہم نے بنایا تھا، آپ کو اس میں دوائی کھانے کے اصول اور طریقے بتائے تھے، تو لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم کیوں دیکھیں جا کے، آپ بتائیں۔ تو اب کہنے کو تو میں بھی بڑا کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں کہتا نہیں ہوں، مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں کسی کو ہرٹ کروں۔ تو لیکن لوگوں کو خود چاہیے کہ اپنا یہ اتنا خیال کیا کریں کہ دوائی تو خود ڈھونڈ لیں۔ اب وہاں پی ڈی ایف میں بھی ہے، پھر ہمارا ایک چینل RSUH ہے، اس پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کلپس ڈالے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی لوگ نہیں ہٹتے، وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، میری سمجھ سے باہر۔ یا تو ان کو سمجھ نہ آتی ہو، یا ہم نے کوئی فارسی لکھی وہاں پہ یا سنسکرت لکھی ہوئی جو ان کو سمجھ نہیں آتی، ہم سادہ زبان اردو میں لکھی ہوئی تاکہ ہر ایک کو سمجھ آئے۔ لیکن بہرحال تو یہ تو میں نے ویسے ضمن بتا دیا کہ ایسے لوگ کرتے ہیں۔ پھر کئی لوگوں کو اور بھی بڑے اعتراضات ہیں مجھ پہ، کئی کہتے ہیں جی کہ اب آپ نے ٹیلی فون کے پیسے لگا دیے۔ بھائی جس دن سے میں نے پیسے لگائے ہیں مجھے سکون مل گیا ہے، پیسوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں پیسوں کو ہتھیلی کی میل سمجھتا ہوں، میرے لیے پیسے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں اللہ کے فضل سے پیسے سے بھی کھیل رہا ہوں۔ تو یہ صرف اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ صرف وہ لوگ فون کریں جن کو ضروری ہے، جو ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ مجھ سے یہ پوچھا فون کر کے او جی کتنے قطرے پینے جی، وہ جی ہم کتنے قطرے لے لیں اس کے، کتنی دیر ہم دوائی کھا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ ان لوگوں کو روکنے کے لیے یہ میں نے 10 یورو اپوائنٹمنٹ کے کیے ہوئے ہیں۔ اب جو فون مجھے کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے مجھے، وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں کہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس پہ وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں۔ تو لیکن ان کو بتانے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے کہ میں کتنے قطرے لینے کتنے نہیں لینے، کیونکہ وہ اسی لیے انہوں نے مجھے فون کیا۔ لیکن پہلے تو ہر وقت ہی میرا فون بجتا رہتا تھا، دن رات، ابھی بجتا ہے۔ جو لوگ شامل نہیں ہیں، جو لوگ ہمارا پروگرام نہیں دیکھتے، وہ کرتے رہتے ہیں فون کہ شاید ہمارا فون اٹھا لیں۔ میرے پاس فون اٹھانے کا وقت ہی نہیں ہوتا، کتنے فون اٹھاؤں گا؟ تو اس لیے جس کو بھی اعتراض ہے وہ مجھے نہ فون کرے۔ میں کون سا کسی کو کہتا ہوں زبردستی کہ مجھے فون کرے اور مجھے 10 یورو دے۔ جس کی ضرورت ہے اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مجھے فون کرنا ہے اور مجھے 10 یورو دے۔ تو اس لیے لوگ اس پہ فوراً اعتراض کر دیتے ہیں، لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ جو میں اسائلم سیکرز کو اور اسٹوڈنٹس کو مفت دوائیں اپنے خرچے پہ دیتا ہوں، اپنی پوسٹ لگا کے بھیجتا ہوں ان کو، اور خود ان سے پوچھتا ہوں جب میں کوئی عجیب سا ایڈریس دیکھوں تو میں خود ان سے پوچھتا ہوں آپ اسائلم سیکر تو نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہم اسائلم سیکر ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں آپ کو پے کرنے کی ضرورت، میں آپ کو دوائی بھیجوں۔ تو یہ لوگ نہیں اپریشیٹ کرتے، یہ اعتراض فوراً کرتے ہیں او جی رونا صاحب نے 10 یورو لاتے فون پہ گل کرن دے، بھائی لگا دیے ہیں تو دو نا 10 یورو کی ضرورت بات کرنی ہے۔ ہائی مائن شائن کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ وقت صرف میرے دوستوں کے لیے میرے پاس میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں، ان سے میں گپ شپ کرتا ہوں۔ لیکن یہ میں نے اب ضمناً یہ بتا دیا کہ لوگ بڑے بھولے سے اور ڈھیلے سے ہو کے کہہ دیتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں گروپ کا، تو ہم نہیں پتا۔ لیکن آج سے میں سب کو بتا دیتا ہوں کہ وی او جی ہو شافی گروپ، ٹیلی گرام کیور گروپ پہ جا کے آپ ہمارا وزٹ کر سکتے ہیں، نسخے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ RS+UH یوٹیوب چینل ہے ہمارا، اس پہ بھی آپ کلپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن
دوائیاں تو ہم بتاتے رہتے ہیں ہمیشہ، وہی دوائیں ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی سوال ہیں، وہی جواب ہیں۔ میں آج پھر ایک بار ان دواؤں کا آپ کو میں 14 پروگراموں کے بعد پھر میں بتاتا ہوں۔ عرفان صاحب کو اچھا نہیں لگے گا کیونکہ ان کے پاس سوال کافی ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرا روز کا واسطہ ہے۔ مدر ٹنکچر دوائی اگر ہو، ماں سوائے کچھ مدر ٹنکچر کے جن میں ایک ایکونائٹ بھی ہے، ہر مدر ٹنکچر کے آپ 10 قطرے 3 دفعہ پانی میں ڈال کے لے سکتے ہیں۔ 1x 2x 3x 6x تک دوائیں جو ہیں وہ آپ گولیوں کی صورت میں یا لیکوڈ کی صورت میں، اگر تو لیکوڈ کی صورت میں ہے جیسے مدر ٹنکچر 10 قطرے، اگر پوٹینسی 3x ہے تو آپ 3 قطرے دن میں 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، جیسے آپ کا وہ جو معالج ہے وہ آپ کو پرسکرائب کرے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ بھی لکھا آ گیا سامنے، یہ بھی آپ پڑھ لیں۔ کوئی دوائی اگر آپ کی 6x سے لے کے 12x تک ہے تو اس کو بھی آپ وہی 3 قطرے یا 5 گولیاں دن میں 3 دفعہ لے سکتے ہیں۔ 30 طاقت ہے دوائی کی، اگر آپ کا معالج آپ کے لیے 3 دفعہ دن میں آپ کو کہتا ہے کہ آپ کھائیں تو آپ 3 دفعہ ہی کھائیں، ورنہ اگر آپ کو وہ 6 دفعہ کہتا ہے تو آپ 6 دفعہ کھائیں۔ میں عمومی طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ 3 دفعہ 30 والی دوائی۔ اب آ جائیں 200 پہ اور 200 والی دوائی اگر آپ کا معالج آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے دن میں 10 دفعہ کھانی ہے تو ضرور کھائیں، لیکن اگر آپ کا معالج کہتا ہے کہ آپ 3 دفعہ دن میں کھا کے پھر چھوڑ دیں تو پھر آپ چھوڑ دیں اس کو۔ ویسے عمومی 200 کی دوائی 3 دن کھا کے پھر اگلے ہفتے میں 2 بار آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں جب تک آپ کا معالج آپ کو نہ روکے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ 1000 کی دوائی بوقت ضرورت ہفتے میں 1 بار لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پین زیادہ، مثلا آپ کا ناخن پاؤں سوجا ہوا ہے اور آپ کو یورک ایسڈ کی زیادتی ہے تو یورک ایسڈ ہم آپ 1000 میں 15 منٹ بعد 2-3 خوراکیں بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں ایکیوٹ صورتحال میں۔ آپ وہ لے سکتے ہیں جب آپ کی درد ٹھیک ہو جائے، پھر وہی روٹین میں ہفتے میں 1 بار یا 2 بار جیسے آپ کا معالج آپ کو کہے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ 10M میں۔ 10M کہتے ہیں 10,000 کو، 1M کہتے ہیں 1,000 کو، 50M کہتے ہیں 50,000 کو، اور CM کہتے ہیں 1,00,000 کو۔ 10M کی طاقت اگر آپ کو تجویز ہوئی ہے تو آپ نے ایک ہی خوراک کھانی ہے، جب تک آپ کا معالج آپ کو دوبارہ نہ کہے تو آپ نے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا، 1 ڈوز آپ لے سکتے۔ اسی طرح 50M ہے، 1-2 ڈوز اس کی بھی آپ جیسے آپ کا معالج آپ کو پرسکرائب کرے ویسے آپ، میں عمومی بتا رہا ہوں، 6 مہینے میں خوراک کھا سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح پھر CM پہ آ جائیں۔ CM کی خوراک ایک ہی کھانی ہوتی ہے دن میں یا سال میں یا 6 مہینے میں یا 2 سال میں، مگر اگر آپ کا معالج یہ کہے کہ آپ نے اس کی 4 ڈوزز کھانی ہے صبح دوپہر شام رات تو آپ کھائیں اس کو، اس میں آپ کو شفا ہو۔ اور میرے یہ تجربے میں ہے، میں نے CM میں کئی دفعہ کئی لوگوں کو 4 ڈوزز کھلائی ہوئی ہیں میں نے، تو اللہ کے فضل سے ان کا بہترین رزلٹ ملتے ہیں اس کے۔ لیکن میں ہر ایک کو نہیں کہتا کہ ہر بندہ یہ 4 ڈوزز دینا شروع کر دے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو بہت ہی سوچنا سمجھنا اور آپ کا تجربہ ہونا اور علم ہونا ضروری ہے۔ CM کسی وقت ریئیکٹ بھی کر سکتی ہے، تو جب تک آپ ایک پیشنٹ کو اچھی طرح سے نہیں جانتے، اس کے حدود اربع کو آپ کے علم میں نہیں ہے، تو اس کو مت 4 ڈوزز دیں، اس کو ایک ہی ڈوز دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سود گھڑی ہے، شک نہیں۔ مثلا یہ جو جوڑوں کے دردوں والے ہوتے ہیں لوگ، ان کو آپ میریڈونیم CM کی خوراک دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد سفلینم CM کی خوراک دے سکتے ہیں ہفتے کے بعد یا 3 دن کے بعد۔ تو یہ تو ہے علاج جس میں یہ دوائی کھاتی ہے۔ اب دوسرا سوال ہو گیا کہ جی کتنا عرصہ ہم نے دوائی کھانی ہے۔ ہومیوپیتھی میں کوئی عرصہ نہیں ہوتا، ماں سوائے کوئی ایسی بیماری ہو، مثلا کوئی جلدی بیماری ہے یا کوئی الرجی والی کی طرح کی کوئی بیماریاں ہیں، ان میں آپ کو کچھ مہینے یا سال 1.5 سال دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، ایگزیما والوں کو بھی۔
باقی یہ جو عمومی دعائیں ہوتی ہیں یہ ایک دو خوراکوں سے اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے، اس کے بعد ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو مثلا آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، ہارٹ پیشنٹ کو تو دوائی کھانی پڑے گی، کریٹیکس تو آپ کو لینی پڑے گی، آرنی کا لیکسس لیڈم ایکونائٹ 200 میں ملا کے آپ کو کھانا پڑے گا، آپ چھوڑیں گے آپ کو نقصان ہوگا. تو یارنی کا لیکسس لیڈم اور ایکونائٹ 200 میں ملا کر یہ ہر ہفتے میں 2-3 دفعہ لینا چاہیے ہر اس بندے کو جو کسی بھی قسم کی ٹینشن میں ہے، جو کسی بھی قسم کی کوئی دوائیاں استعمال کر رہا ہے. کیونکہ خون گاڑھا ہوتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، خون نہیں گاڑھا ہونا چاہیے. یہ آرنی کا لیکسس لیڈم ایکونائٹ دل کے درد کو بھی ٹھیک کرتا ہے، دل کے مسل کو بھی اسٹرانگ کرتا ہے، اور آپ کے خون کو بھی پتلا رکھتا ہے، آپ کی بلڈ سرکولیشن رہتی ہے. تو ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ٹانگوں پہ یا تھائز پہ یا لیگز پہ دھبے بن جاتے ہیں نیلے نیلے، ان سب کی بلڈ سرکولیشن رکی ہوئی ہے. یا جیسے ویریکوز وینز میں ہوتا ہے کہ وہ نیلی نیلی نالیاں وہ پنڈلیوں میں نظر آتی ہیں اکثر، یا ٹخنوں کے پاس بھی عورتوں کے، عموماً عورتوں کے نظر آتی ہیں. تو ان سب کے لیے یہی آرنی کا لیکسس لیڈم ایکونائٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہیما میلس ہے 200 میں، یا مدر ٹنچر میں. تو یہ سارے میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی